صلوات پڑھیں محمد والوں پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔ دیکھیے گا، عزاداری سے متعلق چونکہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت اور ایسی گرمی پیدا ہو گئی ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے، قصر حکومت بیٹھ گئے، مظلوم کا روضہ باقی ہے۔ قرآن اب تک بول رہا ہے، گنبد خضرا باقی ہے، کرب و بلا کا لے کے سہارا خانہ کعبہ باقی ہے۔ تو سارے جھنڈے ٹوٹ چکے ہیں، سبز فرہرا باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ تو ان 14 صدیوں کے اندر 1400 طوفان اٹھے، کلمہ گو کا بھیس بدل کر شداد اور حامان اٹھے، اموی ہر کارے دوڑے ہیں، عباسی سلطان اٹھے، جیب میں بوتل سر میں سودا ہاتھوں میں قرآن اٹھے۔ اب نو بیعت اور نو بیعت کا تقاضا باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ تو ظلم کے لشکر ٹکرائے ہیں، فوجوں کی یلغار ہوئی، ظلم کے لشکر ٹکرائے ہیں، فوجوں کی یلغار ہوئی، لال و گوہر نے دام لگایا، سکوں کی جھنکار ہوئی، لمبی قباؤں والے نکلے، فتووں کی بوچھار ہوئی، دیدہ عبرت تو ہی بتلا، جیت ہوئی یا ہار ہوئی۔ تو سجدے میں سر کاٹ لیا تھا لیکن سجدہ باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ تو آئے اور آتے ہی رہیں گے گورے کالے دریا پر، آئے اور آتے ہی رہیں گے گورے کالے دریا پر، کیا جانے کن کن قوموں نے ڈیرے ڈالے دریا پر، اب بھی ملیں گے ٹوٹے ہوئے کچھ خنجر بھالے دریا پر، قبضہ کرنے آئے تھے سب طاقت والے دریا پر، سب کا قبضہ ختم ہوا، عباس کا قبضہ باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ تو ان 1400 برسوں کا ایک ایک لمحہ دیتا ہے صدا، عہد حسینی حشر تلک ہے، دور یزیدی ختم ہوا، عزم شہیدی سے ٹکرا کر چور ہوئے ارباب جفا، کہتا ہے عباس کا پرچم فکر یزیدی ہوش میں آ، جس نے تجھے مارا تھا تماچا دیکھ وہ پنجہ باقی ہے،
14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اور امام حسین السلام کی مدینے سے روانگی، اس عنوان سے ایک مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب کربلا کی سمت بڑھا حق کا رہنما، کچھ آ گیا خیال جو ماں کے مزار کا، آیا سوئے بقیع و زہرا کا لاڈلا، رخسار رکھ کے صدر لحد پر یہ دی صدا، چھٹتا ہے اب مدینہ میرے دل کو تھام لو، اماں غریب بیٹے کا آخر سلام لو۔ امام حسین علیہ السلام جب رسول اسلام اور امام حسن علیہ السلام کی قبر پہ جا رہے تھے تو روایت کہتی ہے کہ آپ بادشاہوں کی طرح اپنا قدم بڑھا رہے تھے اور قدم جما کے زمین پہ رکھ رہے تھے، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا رخ اپنی ماں کی قبر کی طرف کیا اور جب چلنا شروع کیا ہے تو روایت کہتی ہے کہ 2 سال کے بچے کی طرح امام اپنی ماں کی قبر پہ گئے ہیں، اور جانے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اماں تمہارے لال سے چھٹتا ہے آج گھر، اماں تمہارے لال سے برگشتہ ہر نظر، اماں تمہارے لال کا دشمن ہے ہر بشر، اماں تمہارے لال کا ہے آخری سفر، صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بس آئے گا، اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ ماں سے یہ کہہ رہا تھا ابھی ماں کا لاڈلا، آواز آئی قبر سے اے میرے محلقہ، صدقے تیری مصیبت و غربت کے فاطمہ، بس اے حسین بس کے ہلا عرش کبریا، تڑپے ابوالحسن بھی دلے بے قرار سے، بیٹا رسول حق نکل آئے مزار سے۔ اس کے بعد جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ اے میرے لال تیرے ارادوں کے میں نثار، یہ آخری سفر ہے میرے دل کا اضطراب، کیسے کہوں جو دل پہ گزرتی ہے گلوزار، ہوتا ہے بے چراغ میرے باپ کا مزار، جو تجھ پہ ظلم ہوں گے یہ دکھیا اٹھائے گی، بیٹا یہ غم نصیب تیرے ساتھ جائے گی، آنسو بہاؤں گی تیرے رنج و الم کے ساتھ، آنکھیں بچھاؤں گی تیرے نقش قدم کے ساتھ، زہرا نڈھال ہوگی ہر ایک تازہ غم کے ساتھ، میرا کلیجہ نکلے گا اکبر کے دم کے ساتھ، گھبرا نہ میرے لال ہر ایک دکھ بٹاؤں گی، میں تیرے ساتھ لاشِ اکبر اٹھاؤں گی، جائے گا تو جو نہر پہ بھائی کی لاش پر، میں تیرے ساتھ چلوں گی برہنہ سر، بیٹا حسین کیا تجھے اس کی نہیں خبر، عباس تیرا بھائی تو میرا دل و جگر، تو لاش لائے گا تو صفِ غم بچھاؤں گی، میں گود میں کٹے ہوئے ہاتھوں کو لاؤں گی، بیٹا حسن کے لال کی خاطر یہ کیا ملال، میرے حسن نے تجھ پہ نچھاور کیا وہ ملال، فدیے کے واسطے کوئی کرتا ہے یوں ملال، بیٹا میں اس گھڑی بھی رہوں گی شریک حال، غم ہے قدم اٹھا کے دلے پاش کے، ٹکڑے چنوں گی رن میں قاسم کی لاش کے، ہاں میرے لاڈلے میری زینب سے ہوشیار، بے پردہ ہو نہ جائے کہیں میری پردہ دار، محمل کے ساتھ ہوں عباس ذی وقار، تاکید ہو یہ اکبر مہرو کو بار بار، آمادہ ہر قدم پہ رہے پیشوائی کو، تکلیف نہ ہو راہ میں زہرا کی جائی کو، جا مرقد رسول پہ اے میرے لالا فام، لازم ہے نانا جان کو بھی آخری سلام، دینا میری طرف سے یہ حسرت بھرا پیام، ممکن نہیں مدینے میں زہرا کرے قیام، تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الابتهي التهامي. أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم. المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، عشرہ ماہ محرم کی پہلی مجلس جس کو خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و ناظرین و سامعین کی طرف سے مجلس کے برگزار کرنے والے، مجلس میں شرکت کرنے والے اور کسی بھی طرح سے مجلس سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام میں کسی بھی طرح سے اپنی آمد درج کرنے والے تمام افراد کی طرف سے ولی عصر حضرت حجت حضرت محمد مہدی آخر الزماں عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں ان کے جد نامدار سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار باوفا اقربا اور تمام شہدائے کربلا کی شہادت کے عنوان سے اس ماہ محرم میں ماہ اعظم میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں سرکار سید الشہداء کی شہادت اور ان کے انصار باوفا کی شہادتوں پر پرسہ پیش کرتا ہوں۔ مل جل کے صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد۔ بندے کی ہم آہنگی سے اس عشرہ محرم کا جو عنوان ہے وہ ہے انقلاب، مقصد انقلاب حسینی۔ امام حسین کے انقلاب کا جو مقصد تھا اور جس سبب کے تحت، جس وجہ سے آپ نے وہ قدم اٹھایا کہ جو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، وہ قدم آپ کو کیوں اٹھانا پڑا اور اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا اثر آنے والی دنیا کے اوپر کیا ہوا۔ ہمارے علم میں ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں
تاریخ کربلا کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جنگ کربلا، کوئی ایک ایسی جنگ نہیں کہ جو ایک دم سے رونما ہوئی اور ایک دم سے تمام ہو گئی ہو۔ واقعہ کربلا کو خداوند عالم نے نہ صرف حضرت امام حسین کی ولادت سے پہلے بلکہ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و رسالت و ولادت سے پہلے اور ان سے بھی بہت پہلے تمام انبیاء کے اوپر اس حادثہ کربلا کو، اس واقعہ کربلا کو اشکار کیا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ہر نبی کو اللہ نے حدیث قدسیہ کے ذریعے، جبریل کے ذریعے واقعہ کربلا کو سنایا ہے۔ خود ذاکر خداوند عالم ہے اور عزادار انبیاء رہے ہیں۔ لہذا تاریخ میں یہ ملتا ہے، بحر الانوار نے مفصل اس باب میں جو بحث کی ہے وہ یہ کہ جو کوئی بھی نبی کربلا کی طرف سے جس کا گزر ہوا، وہاں پر وہ اذیت میں مبتلا ہوا، پریشانی سے دوچار و گرفتار ہوا، اور اس نے گھبرا کے خدا سے پوچھا، میرے اللہ یہ کون سی وادی ہے، یہ کون سی بستی ہے کہ جہاں پر گزر ہوتے ہی دل عجیب مزمحل سا ہو رہا ہے اور بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ ادھر اس نبی کا پوچھنا ہے اور ادھر حضرت جبریل کا آ کے جواب دینا ہے کہ آدم گھبراؤ نہیں، نوح پریشان نہ ہو، ابراہیم و اسماعیل تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ زمین ہے جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے، اور یہ امتحانات کی زمین ہے، یہ بلا کی سرزمین ہے کہ جس پر جو کوئی بھی مومن آنے والا ہے وہ گرفتار ہوگا، پریشان ہوگا، مصیبت سے دوچار ہوگا، تاکہ وہ ہم سے پوچھے اور ہم اس کو بتائیں کہ ایک مظلوم آنے والے زمانے میں اس سرزمین کے اوپر بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا، حق اور حقانیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہر نبی جب آیا اور گرفتار ہوا اور جب اس نے سوال کیا اور جواب ملا، تو ہر نبی کے آنسوؤں کے قطرے سرزمین کربلا میں شامل ہوئے، اور زمین کربلا کربلائے معلیٰ بن گئی۔ وہ زمین جو کرب کی زمین تھی، وہ زمین جو بلا کی زمین تھی، جہاں انبیاء بھی مشکلات میں گرفتار ہو جاتے تھے، سرکار سید الشہداء کے غم کو ظاہر کرنے کے بعد ان کے اوپر بہائے گئے آنسوؤں کے صدقے میں اس زمین کو اللہ نے اتنا پاک و پاکیزہ کر دیا کہ کائنات میں کوئی روضہ نہیں کہ جس کے لیے یہ ملتا ہو کہ وہاں کی خاک آپ کھا لیجئے تو جائز ہے۔ حتیٰ پیغمبر کے روضے کی خاک بھی کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور وہ حرام ہے، جیسے کوئی بھی مٹی کھانا حرام ہو۔ لیکن امام حسین کو ان کی قربانی، ان کی شہادت، ان کے انقلاب اور ان کی اس تحریک کی وجہ سے اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ ساری خاک جہاں کھانا حرام ہو جائے، وہاں خاک کربلا کو کھانا خاک شفا کہلائے۔ امام حسین کی عظمت کا یہ دوسرا کمال ہے کہ جہاں ہر امام کے اوپر مصیبتیں ہوئیں اور پریشانیاں ہوئیں اور ان کو ستایا گیا، ظالم و جابر بادشاہوں نے ان کے اوپر اذیتیں کیں، مگر کسی کی صف ازاں نہیں بچھائی جاتی، اور جب بھی کوئی امام اپنے غم کو یاد کرنا چاہتا ہے تو اسی سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کی صف ازاں بچھائی جاتی۔ لہٰذا امام ہادی، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام مریض ہوتے ہیں، اور مریض جب ہو جاتے ہیں تو ایک کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میری طرف سے تم کربلا کی زیارت کرو، اس کو رقم دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، میری طرف سے زائر کربلا ہو جاؤ اور کربلا پہنچ کر میرے جد پہ آنسو بہانا اور اس آنسو کے صدقے میں میرے لیے شفا طلب کرنا اور صحت طلب کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم تمام ائمہ کی کشتی وہ ہے کہ جو بھی اس پہ سوار ہو گیا اسے نجات ملے گی۔ کوئی امام صادق کی کشتی پہ سوار ہو جائے اسے نجات ملے گی، کوئی امام علی کی کشتی پہ سوار ہو جائے اسے نجات ملے گی، کوئی امام آخر کی کشتی پہ سوار ہو جائے اسے نجات ملے گی۔ مگر امام فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام ائمہ کی کشتیوں میں جو کشتی انسان کو سب سے پہلے کامیاب بناتی ہے وہ حسین کی کشتی ہے، اس لیے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان نجات تک پہنچنا چاہتا ہے، کامیابی تک پہنچنا چاہتا ہے تو حسین مظلوم کربلا کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، اور حسین مظلوم کربلا اس کو نجات کے کنارے تک پہنچا دیں گے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرتبہ خداوند عالم کی نگاہوں میں ہے، جو پیغمبر اعظم کی نگاہ میں ہے، جو ائمہ کی نگاہ میں، اگر آپ غور فرمائیں کہ اماموں کی فہرست میں بھی ہم کو 4 محمد نظر آ جاتے ہیں، کبھی محمد مصطفیٰ کی صورت میں،
کبھی محمد باقر کی صورت میں، کبھی محمد تقی کی صورت میں، کبھی مہدی آخر الزماں کی صورت میں۔ 4 علی نظر آتے ہیں، مولا الموحدین امیر المؤمنین کی صورت میں، علی ابن الحسین زین العابدین کی صورت میں، علی ابن موسیٰ الرضا کی صورت میں، 8ویں امام کی صورت میں علی موجود ہے، علی النقی کی صورت میں چوتھا علی بھی موجود ہے۔ حسن کو تلاشنا چاہیں تو آپ کو دوسرے موقع پہ حسن مجتبیٰ اور 11ویں موقع پہ امام حسن عسکری دکھائی دے جاتے ہیں، مگر حسین مظلوم کربلا اس ائمہ کی فہرست میں وہ اکیلی ذات ہے جو دنیا میں اکیلا آیا اور اکیلا چلا گیا۔ آپ کو 4 ائمہ دکھیں گے جن کے نام علی ہوں، 4 ائمہ دکھیں گے جن کے نام محمد ہوں، 2 حسن بھی دکھائی دیں گے، مگر حسین تنہا و یکا و تنہا آیا زمین کربلا کے اوپر اور یکا و تنہا چلا گیا۔ ائمہ کی فہرست میں بھی دوسرا حسین دکھائی نہیں دیتا۔ انبیاء کی فہرست اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے برچھی نکالنے کے لیے امام حسین نے قصد کیا ہے تو انبیاء منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے کہ یہ حسین بس تیرا کمال ہے کہ تو جوان کے سینے سے برچھی کو نکال لے۔ مولا متقیان قدم کو پیچھے ہٹا کے کہتے ہیں باب خیبر کو اٹھانا اور اکھاڑنا آسان ہے، مگر جوان کے سینے سے برچھی کو نکالنا بڑا مشکل ہے۔ وہاں آتی ہیں سید عالم، اے میرے لال، اے میرے لخت جگر، میرے دودھ کا کمال دکھاؤ اور اکبر کے سینے سے برچھی کو نکال لو۔ لہٰذا حسین مظلوم کربلا کے اوپر جو آنسو بہائے جاتے ہیں، ملائکہ آسمان سے اتر کے رومال میں لے کے جاتے ہیں اور آواز آتی ہے پیغمبر اعظم کی کہ جو حسین کے اوپر آنسو بہائے جاتے ہیں، کوئی میرے حسین پہ روتا ہے، رلاتا ہے یا رونے کے حالات پیدا کر دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سا رونا ہے، یہ کون سے آنسو ہیں کہ جو حسین پہ بہائے جائیں تو جنت واجب ہو جائے؟ کیا یہ پچھتاوے کے آنسو ہیں کہ جیسا الزام لگایا جاتا ہے کہ خود ہی مارا اور خود ہی روتے ہیں، خود ہی مارا اور خود ہی معافی مانگتے ہیں؟ میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں ایسے مسلمانوں کے لیے کہ اگر کربلا میں ہم حسین کے قاتل تھے، اگر ہم نے حسین کو قتل کیا اور ہم معافی مانگ رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم حسین کو قتل کر رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ اگر ہم حسین پہ آج آنسو بہا رہے ہیں اپنی ان خطاؤں کا جو آپ کی نگاہ میں خطا ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں حسین مظلوم کربلا کی شہادت پہ خوشیاں منا کے؟ آپ ماہ محرم کے آنے پر ہی محرم پہ اعتراض کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مراسم عزاداری کو بند کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ حسین کے شہدائی ہیں، اگر آپ پیغمبر کے امتی ہیں تو آپ کو تو افسوس ہونا چاہیے محمد مصطفیٰ کا نواسہ دنیا سے چلا گیا۔ محمد مصطفیٰ کی نواسی کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ بہرحال میں اپنی مجلس کا آغاز کروں حسین مظلوم کربلا کی اس شہادت کا مقصد کیا تھا، اس انقلاب کا مقصد کیا تھا جو یکا و تنہا انقلاب نہ اس سے پہلے دیکھا گیا نہ اس کے بعد کوئی ایک ایسا انقلاب اٹھا، اور دنیا منتظر ہے اس وارث سید الشہداء امام آخر کی وہ آئے اور ایک دوبارہ انقلاب برپا کرے یا لسارالات الحسین کے صدائے دے اور پھر مومنین جائیں لبیک یا مہدی اور لبیک یا حسین کہتے ہوئے۔ حسین کیا چاہتے تھے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں؟ حسین کیا چاہتے تھے جو مکے کو خیر بات کہہ رہے ہیں؟ حسین کیا چاہتے تھے جو بیابان میں آ کے کربلا کو بسا رہے ہیں، اس کربلا کو کہ جہاں پر حسین سے پہلے کوئی بھی آ کے زندگی گزارنا نہیں چاہتا، جو آتا ہے وہ اس زمین کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جب 2 محرم کو وارد کربلا ہوا ہے یہ قافلہ حسینی تو زینب اولیاء مقام نے یہ کہا تھا کہ بھیا دل بڑا گھبرا رہا، یہ کون سی سرزمین ہے؟ اور حسین مظلوم کربلا نے بیان کیا تھا یہ وہی سرزمین ہے جس کا وعدہ نانا نے کیا ہے۔ آخر کس مقصد کے تحت حسین آئے ہیں؟ 28 رجب کو حسین مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑا، 4 شعبان کو مکے میں پہنچتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کے کربلا کے راہی ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ امام مظلوم کربلا نے متعدد مقامات کے اوپر جو خطبے دیے ان میں سبب بیان کیا کہ میں اس مدینے کو کیوں چھوڑ رہا ہوں، میرے اس انقلاب کا مقصد کیا ہے۔ پہلا جملہ وہ ہے جو دربار مدینہ میں ولید کے سامنے امام حسین نے بیان کیا اور یہ فرمایا کہ جب ولید نے کہا کہ یزید نے آپ سے بیعت طلب کی ہے تو حسین کا وہ ایک جملہ جو قیامت تک لکھا جائے گا جو بتائے گا حسین مظلوم کربلا مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، جو میرے جیسا ہوگا وہ اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین مظلوم کربلا چاہتے تو کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، حسین چاہتے تو یہ کہتے کہ علی کا بیٹا معاویہ کے بیٹے کی بیعت نہیں کرے گا، حسین چاہتے تو کہتے کہ پیغمبر کا نواسا ابو سفیان کے پوتے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین نے نہ اپنا ذکر کیا ہے نہ یزید کا ذکر کیا ہے، کہا مثلی
لا یبایع مثلا، یہ پہلا قانون بنایا حسین مظلوم کربلا نے اپنی زندگی کا۔ انقلاب حسینی کی ابتدا اس جملے سے ہو رہی ہے، جو میرے جیسا ہوگا وہ اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ لو اتبع الحق اہواءہم لفسدتا، اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو دین و دنیا تباہ ہو کے رہ جائیں۔ لہٰذا جو حسین صفت ہوگا، جس کے اندر حسینی سیرت پائی جائے گی، جس کے اندر ایمان پایا جائے گا، جس کے اندر ایقان پایا جائے گا، جو سچے معنوں میں مسلمان ہوگا، جو امیر المؤمنین ہوگا، جو امام المتقین ہوگا، وہ یزید جیسے فاسق و فاجر، شرابی اور جواری انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین کا یہ پہلا جملہ قیامت تک کے لیے یاد رکھا جائے گا کہ اب جب بھی حق و باطل میں آپس میں جھگڑا ہوگا، جب بھی حق و باطل میں اختلاف ہوگا، تو پھر جو حسین والا ہے وہ یزید والے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جو حسین کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جو حسین کا ماتم کرنے والا ہوگا، وہ یزیدی افواج میں جا کے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور یہ تو نظام کائنات ہے کہ روز اول سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک حسین کا راستہ ہے، ایک یزید کا راستہ ہے۔ حضرت آدم کی دو اولادیں، جن میں ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل ہے۔ ابھی کربلا کی ابتدا نہیں ہے، ابھی حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی یزید کی خباثتیں شروع نہیں ہوئی ہیں، مگر یزید کے ورثہ بھی پائے جاتے ہیں، حسین کے ورثہ بھی پائے جاتے ہیں۔ یزید کو ریپرزینٹ کرتا ہوا وہ قابیل ہے کہ جو شیطانی صفات کا مالک ہے، جس کے اندر حسد پایا جاتا ہے، جس کے اندر بغض پایا جاتا ہے، جس کے اندر لالچ پایا جاتا ہے، جس کے اندر دنیا کی طلب پائی جاتی ہے اور حرص پائی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف حسین کا راستہ بتانے والا حابیل ہے، جو وارث آدم ہے، جو وارث نبوت و رسالت ہے، جو انسانیت کے علم کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے، قربانی پیش کی ہے حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی۔ قابیل کی طینت اور نیت کی وجہ سے اللہ نے قابیل کی قربانی کو رد کیا اور حابیل کی قربانی کو قبول کیا۔ ادھر قربانی قبول ہوئی، ادھر قابیل کے دل میں حابیل کے لیے دشمنی پیدا ہوئی۔ حضرت آدم تبلیغ کے لیے وطن کو چھوڑتے ہیں، شہر کو چھوڑتے ہیں، اور وہ قابیل جو منتظر ہے کہ کون سا موقع ایسا ملے کہ بابا حابیل سے جدا ہو اور ہم حابیل کا قتل عام کر دیں اور ان کو قتل کر کے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیں۔ حضرت آدم نے شہر چھوڑا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور اب جو دوبارہ حضرت آدم شہر میں وارد ہوئے، قابیل سے پوچھتے ہیں میرا بیٹا حابیل کہاں ہے؟ تاریخ لکھی جا رہی ہے خباثت کی، تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکیزگی کی، کہ جہاں شجرہ طیبہ کے مالک بھی موجود ہیں اور شجرہ خبیثہ کے مالک بھی موجود ہیں۔ حضرت آدم کا سوال میرا حابیل کہاں ہے جو شجرہ طیبہ کا مالک ہے، اور وہ جواب کیا دیتا ہے کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے سوال کرتے ہو۔ بہرحال حضرت جبریل نازل ہوئے، تمہارے بیٹے کو تمہارے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، اور جس بیٹے نے قتل کیا ہے وہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک راز رہا ہے کہ اگر انبیاء کی اولاد انبیاء سے پھر جائیں اور انبیاء کی اطاعت نہ کریں تو ان کو اہل میں سے نکال دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جس وقت حضرت نوح کا بیٹا کنعان جب ڈوبنے لگا اور ہاتھوں کو بڑھا کے حضرت نوح نے کہا میرے مالک یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لے، اس کو جان کی امان دے دے، تو فوراً جواب آتا ہے لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کو ڈوب جانے دو۔ جو شجرہ طیبہ کا مالک ہوگا وہ تمہاری اطاعت کرے گا، جو شجرہ طیبہ کی پیروی کرنے والا ہوگا وہ لا الہ الا اللہ بھی کہے گا، تمہاری نبوت کا کلمہ بھی پڑھے گا۔ لیکن جن کا تعلق شجرہ خبیثہ سے ہو، اگر نبی کے گھر میں بھی رہیں، نبی کے بیٹے بن کے رہیں، تو اللہ کہتا ہے لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اس دن سے لے کے قیامت تک کے لیے دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حسین کا راستہ اختیار کر کے کلمہ طیبہ کی اتباع کرنا ہے، یا یزید کے راستے پہ چل کے طیب کلمہ خبیثہ کی طرف جانا ہے، شجرہ خبیثہ کی طرف جانا ہے۔ حسین مظلوم کربلا نے دوسرے موقع پر کہ جب مدینے کو چھوڑ رہے ہیں تو فرمایا میں یقیناً کسی شر کی وجہ سے مدینے کو خیر بات نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا، کوئی فساد نہیں پھیلانا چاہتا، بلکہ میں خروج کر رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، صلاح کر سکوں، نجات کر سکوں، اور اپنے نانا کی امت کو ان کی سیرت بتا سکوں اور علی کی سیرت کو زندہ کروں۔ میں کسی بھی طرح سے کسی شرارت کے تحت مدینے کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں کسی ظلم و جبر کو کرنے کے لیے مدینے کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ نیکیوں کو آشکار کر دوں، برائیوں کو روک دوں۔ لہٰذا حسین کے انقلاب کا جو دوسرا مقصد ہے وہ ہے نیکیوں کو عام کرنا اور برائیوں کو ختم کرنا۔ لہٰذا اب اگر ہم حسین مظلوم کربلا کی عزاداری کرتے ہیں
حسین مظلوم کربلا کی یاد مناتے ہیں، ان کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نیکیوں کو عام کریں اور برائیوں کو ختم کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکیوں کو کہاں عام کیا جائے؟ کیا معاشرے میں نیکیاں عام کہہ دی جائیں تو بس وہ نیک چیزیں عام ہو جائیں گی، یا ان نیکیوں کو عام کرنے کے لیے ہمیں کوئی تبدیلی لانی پڑے گی؟ اور وہ تبدیلی سماج سے شروع نہیں ہوگی، وہ تبدیلی ہمیں اپنے اندر سے شروع کرنی ہوگی۔ اور وہ تبدیلی کیا ہوگی کہ اللہ نے جو دو طاقتیں دے کے بھیجا ہے، عقل اور نفس، ان کی جو جنگ ہو رہی ہے کہ جہاں عقل حسین کے راستے پہ بلا رہی ہے اور نفس شیطان کے راستے پہ بلا رہا ہے، اب ہم کو اپنی جنگ شروع کرنی ہے۔ گویا ہم میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، حسین مظلوم کربلا کا ساتھ دے کے عقل کی اتباع کرنا ہے، یا پھر یزید کا ساتھ دے کے ہمیں اپنی شہوت اور اپنے نفس کا ساتھ دینا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو ایک جسم دیا اور ایک روح دی، اور یہ کہا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سے افراد کو یا تو جسم دیا ہے اور روح دی ہے مگر عقل نہیں دی، اور ان کا نام رکھا گیا حیوان، اور کچھ افراد کو نفس نہیں دیا گیا بلکہ ایک جسم لطیف دے کے عقل حوالے کر دی اور نام رکھا گیا ملک۔ لیکن اس حیوان اور اس ملک کے درمیان میں اللہ نے اشرف المخلوقات اس انسان کو بنایا کہ جس کے لیے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو حضرت انسان کی صورت میں زمین پہ جائے گا، کہ جو اللہ کی صفات کا حامل و مالک ہوگا، جو زمین کے اوپر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ صرف حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا بلکہ ہر انسان زمین کے اوپر اللہ کا خلیفہ ہے اگر وہ اللہ کی باتوں کو آشکار کرے۔ لیکن زمین پہ آنے کے بعد اگر شیطانی باتوں کو عام کیا جائے تو پھر یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک جسم دیا، ایک روح، اور اس کے بعد دنیا کے اندر بھیج دیا، اور یہی اس کا طریقہ تھا کہ جب اس نے آدم کو دنیا پہ بھیجنا چاہا تو پہلے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے حضرت آدم کے پتلے کو تیار کیا۔ جب پتلا تیار ہو گیا تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے اس جسم کے اندر اپنی روح کو داخل کر دیا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ آغاز انسانیت جسم و روح سے ہے۔ انسان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جسم بھی پایا جائے اور روح بھی پائی جائے۔ اور پھر اولاد آدم کے خلقت کے مراحل کو بیان کرتے ہوئے اس نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نطفے کو مضغے کو علقہ، علقے کو ہڈیاں، اور ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا۔ یہ جسمانی نشو و نما کے مراحل تھے، اور جب جسم کامل ہو گیا 4 ماہ میں ماں کے بطن میں تو فرمایا فخلقنا انشاناہ آخر، پھر ہم نے اس میں ایک اور مخلوق کو ضم کر دیا، پھر ایک اور مخلوق اس سے پیوستہ ہو گئی۔ یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ وہی مخلوق ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے آدم کے پتلے میں جو اپنی روح کو داخل کیا۔ قیامت تک اولاد آدم آتی رہے گی، جب ان کا جسم کامل ہو جائے گا اپنی ماں کے بطن میں تو ہم پھر اس کی روح کو اس سے ملحق کر دیں گے۔ اور جیسے ہی وہ روح ملحق ہوئی اس جسم کے لوتھڑے میں جان آ گئی، اور چند ماہ کے بعد یہ بچہ ہے جو دنیا میں آ چکا ہے اپنی ماں کی آغوش میں ہے۔ جس دن یہ ماں کی آغوش میں آیا ادھر اللہ نے جو اس کو 2 بعد دیے ہیں، ایک کا نام عقل ہے اور ایک کا نام نفس ہے، کہ بس جنگیں شروع ہو گئی ہیں۔ نفس اپنی اتباع کرانا چاہتا ہے، عقل اپنی اتباع کرانا چاہتی ہے۔ اب اگر یہ بندہ ہے جو اپنی پوری زندگی کے جو اللہ نے اس کے حوالے کی ہے، کسی کو 40 برس، کسی کو 60 برس، کسی کو 80 برس، کسی کو 100 برس جو دے کے بھیجا، کہ یہ پوری مدت حیات میں عقل و نفس کی جنگ ہو رہی ہے، نفس اور عقل آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہاں، اور ان کے لڑنے سے جو شکست کھانے لگتا ہے تو پھر دوسرا فتح یاب ہونے لگتا ہے، اور اس فتح و شکست کی وجہ سے نفس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ لہٰذا اب عقل اور نفس کی لڑائی میں جب عقل پسپاں ہونے لگے، نفس فتح یاب ہونے لگے، تو آواز آتی ہے یہی وہ نفس ہوتا ہے جس کو اللہ نفس امارہ کہہ کے بلاتا ہے، اور یہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف بلا رہا ہے۔ جسم کو بھوک لگی، نفس حکم دیتا ہے کہ چونکہ جسم کو بھوک لگی ہے، بھوک کو مٹانا ہے، لہٰذا حلال کے ذریعے سے بھوک مٹے تو بھی مٹاؤ، حرام کے ذریعے سے بھوک مٹے تو بھی مٹاؤ۔ جسم کو آرام کی ضرورت ہوئی، لہٰذا نفس نے ابھارا کہ اس وقت جسم کو آرام کی ضرورت ہے، بستر حلال خدا سے آیا ہو تب بھی سو جاؤ، حرام خدا سے آیا ہو تب بھی سو جاؤ۔ چونکہ عقل پسپا ہو چکی ہے، نفس فتح یاب ہو رہا ہے، بندہ نفس امارہ کہ امارۃ بالسوء ہے جو برائیوں کی طرف بلا رہا ہے، یہ نفس برائیوں کی طرف جا رہا ہے، اور نفس کی جو کیفیت بن رہی ہے قرآن کریم نام دے رہا ہے کہ اب یہ نفس
غلیظ حرکتوں کی وجہ سے نفس امارہ بن چکا ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب نفس و عقل کی جنگ ہوتی ہے، نفس و عقل لڑتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ نفس اپنے جسم کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، عقل اپنی روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یقیناً جسم تھکا ہوا ہے، مگر یہ دیکھ لو جس بستر پہ جا رہے ہو یہ کس مال سے آیا ہے۔ یقیناً جسم پہ بھوک طاری ہے، جسم کو پیاس ہے، مگر یہ دیکھ لو یہ جو رزق آ رہا ہے سامنے، یہ جو پینے کے لیے پانی آ رہا ہے، یہ آیا حلال ہے کہ حرام ہے۔ اور اب یہاں سے بندہ اگر اپنے جسم کی مجبوری کی وجہ سے کسی وقت گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، اپنے جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حلال خدا کو طاق پر رکھ کے حرام خدا کو لے لیتا ہے اور اپنے جسم کی بھوک کو بجھاتا ہے، تو پھر وہ عقل ہوتی ہے جو گناہ کے بعد دوبارہ پچھتانے پر مجبور کرتی ہے، ملامت کرتی ہے کہ اللہ نے تجھے جسم دیا تھا، اللہ نے تجھے روح دی تھی، اللہ نے تجھے وجود بخشا تھا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھی، نہ جانے کتنی ایسی نعمتیں جو بغیر مانگے تجھے اللہ نے عطا کر دیں، اس کے بعد بھی تو نے اللہ کی معصیت کی، اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کی، اللہ کے حدود کو توڑا، اللہ کے حقوق کو پامال کیا۔ اب جو عقل نے نفس کو ملامت کرنا شروع کی تو نفس کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی، نفس کے اندر ایک تغیر آنا شروع ہوا، نفس میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی، اور اب اپنے آپ نفس نے اپنے اوپر ملامت کی۔ اور جب نفس نے ملامت کی تو اس نے مصلی کو بچھایا، سجدگاہ کو اٹھایا، نمازوں کو پڑھا، ہاتھوں کو اٹھایا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ یہ جو توبہ کرنا شروع کیا تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، تم نے گناہ کیا تھا، تمہارے نفس کی حالت نفس امارہ والی تھی، مگر جیسے ہی ملامت کی کرنے لگا اور نفس نے ملامت کی اور اس کو احساس ہوا کہ خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، بازگشت کرنا چاہتا ہے، فوراً کہا کہ اب تمہارے نفس کی چونکہ حالت بدل چکی ہے، لہٰذا اب تمہارا نفس نفس امارہ نہیں رہا بلکہ تمہارا نفس نفس لوامہ بن چکا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے نفس کی کون سی کیفیت کو موجود کرتے ہیں اور وجود بخشتے ہیں اور اپنی دنیا کو چلاتے ہیں۔ لہٰذا نفس لوامہ سے باتیں آگے بڑھیں۔ یہ تو وہ نفس تھا کہ گناہ کر تو لیا مگر توبہ کا احساس ہوا اور توبہ کر لیا، لیکن ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جب بندہ ہے دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نعمتوں میں سرشار، اور اب عقل ہے جو نیکی کی طرف بلا رہی ہے اور نفس ہے جو برائی کی طرف بلا رہا ہے۔ کیا ہے عقل؟ اگر عقل کو سمجھنا چاہیں اس کی فضیلت میں، اس کی منزلت میں ایک ہی جملہ کہنا کافی ہے۔ صادق آل محمد حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس عقل کو جاننا چاہتے ہو کہ یہ کیا ہے تو بھائی اتنا سمجھ لو کہ جو مرتبہ اللہ کی نگاہوں میں ایک نبی کا ہوتا ہے وہی درجہ تمہاری عقل کا ہے۔ یہ عقل تمہارے لیے حجت باطنہ ہے، یہ تمہارے لیے باطن حجت ہے۔ وہ نبی جو ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، جو میں نیکی کی طرف بلاتا ہے، وہ اللہ کی حجت ہے، ظاہری حجت ہے، جو تمہارے ہاتھ کو پکڑ کے تمہیں راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مگر جب تمہارے سامنے نبی نہ ہو، جب تمہارے سامنے رسول نہ ہو، جب تمہارے سامنے امام نہ ہو، تو اب کون ہے نبی جو مجھے اللہ کی خبریں دے گا؟ کون ہے رسول جو اللہ کی طرف بلائے؟ کون ہے امام جو مجھے راہ حق دکھائے؟ کہا یہ اللہ نے جو تمہیں عقل دی ہے اس کو حجت باطن کا مرتبہ دیا ہے، اس کو نبی کا مرتبہ دیا ہے۔ یہ عقل اگر بیدار رہے تو وہی کام کرتی ہے جو انبیاء کیا کرتے ہیں۔ انبیاء تمہیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں، یہ عقل تمہیں نیکی کی طرف بلاتی ہے۔ انبیاء تمہیں نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، یہ عقل بھی تمہیں امر بالمعروف کرتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس عقل کی پابندی کی وجہ سے نفس امارہ کو نفس لوامہ تک جانے کی سہولت ہمارے لیے سامنے رکھ دی اور ہمارا نفس بدل گیا۔ لیکن ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ جب نفس و عقل آپس میں اختلاف کرنا شروع کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ نفس ہے جو جسم کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جس طرح سے نفس پورا ہو اور جس طرح سے ضرورت پوری ہو وہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا اب حلال خدا ہے تو فکر نہیں، حرام خدا ہے تو فکر نہیں، اور ادھر عقل ہے جو یہ کہتی ہے کہ چھوٹا سودا نہ کرو، گھاٹے کا سودا نہ کرو، تھوڑی دیر تک جو فائدہ پہنچائے ایسی تجارت نہ کرو۔ عقل کہتی ہے بھوک ہے تو برداشت کرو اس وقت تک جب تک حلال خدا فراہم نہ ہو جائے۔ اگر تم نے حلال خدا کے لیے تھوڑی سی بھوک کو برداشت کر لیا تو اللہ وہ پاداش دینے والا ہے، وہ نعمتیں دینے والا ہے، وہ بدلہ دینے والا ہے، وہ جزا دینے والا ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔
لہٰذا روزے کی حالت میں پانی منہ میں ہے، ہم وضو کر رہے ہیں کلی کرنے کے لیے، مگر وہ عقل چونکہ بیدار ہے اس روزے جیسی عبادت کی وجہ سے، لہٰذا وہ جو کلی کے لیے پانی منہ میں ہے، ہم چاہیں تو نکل جائیں، کون دیکھ رہا ہے؟ وہ پانی جو وضو کے لیے منہ میں رکھا ہوا ہے کون دیکھ رہا ہے اس وقت؟ مگر وہ پانی دہن سے باہر پھینکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ عقل بیدار ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، جس کے لیے یہ روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا عقل ہے جو نیکی کی طرف بلا رہی ہے۔ نفس و عقل کی لڑائی ہوئی اور بندہ اپنے اعمال و افعال کی وجہ سے اتنا قوی ہو چکا ہے کہ نفس کی ضرورتوں کو پیچھے ڈھکیل دیا، جسم کی ضرورتوں کو پیچھے دھکیل کے کہا ہاں عقل کی اتباع کروں گا، حلال خدا کی پرواہ کروں گا، حرام خدا کو ترک کر دوں گا، نیکیوں کی طرف جاؤں گا، برائی کو چھوڑ دوں گا۔ آواز آئی کہ جب عقل فتح یاب ہونے لگے، نفس پسپا ہونے لگے، تو اب یہ نفس امارہ نہیں رہتا، نفس لوامہ نہیں رہتا، بلکہ نفس زکیہ بن جایا کرتا ہے۔ اور یہ وہ نفس ہوتا ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے۔ اب بندہ برائی کی طرف جاتا، کوشش تو ضرور ہے برائی کی طرف لے کے جائے، ایک مرتبہ قدم بڑھتے بھی ہیں برائی کی طرف، مگر فوراً قدم پیچھے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ حق کی اتباع کرنا ہے۔ لہٰذا اب مومن کو یہ تلاشنا چاہیے کہ جو وجدان اللہ نے بخشا ہے، جو عقل اللہ نے بخشی ہے، جو روح اللہ نے بخشی ہے، جو نفس اللہ نے بخشا ہے، اس نفس کو ہم نے امارہ بنایا یا لوامہ بنایا، یا نفس زکیہ ہو چکا ہے۔ بندہ آخری مقام پہ بھی پہنچ جائے، نفس زکیہ سے آگے نہیں بڑھتا، یا ہمارا نفس امارہ ہے یا نفس لوامہ ہے یا نفس زکیہ، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ مگر اللہ نے اس کائنات کے اندر کچھ ایسے آئیڈیل بھیج دیے، کہا قیامت تک وہ آتے رہیں گے، ان کی زندگی کو دیکھتے رہنا، ان کا نفس امارہ نہیں، ان کا نفس لوامہ نہیں، بلکہ ان کا نفس زکیہ کی بھی حدوں کو توڑتا ہوا بہت آگے چلا جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو نفس مطمئن بنا لیتے ہیں۔ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کون ہے یہ نفس مطمئنہ؟ کن کے نفوس کو کہا گیا کہ ان کا نفس مطمئن ہے؟ کہا وہ 14 ہستیاں کہ جو اللہ نے اتاری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، امام آخر تک یہ ایک کے بعد ایک حجت خدا زمین پہ آتے رہے، یہ نفس مطمئن آتے رہے، یہ نفس راضیہ آتے رہے، یہ نفس مرضیہ آتے رہے، یہ اپنے کمال میں اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب جہاں ساری کائنات کے جانے پہ مسلمان کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہیں جب ان کو جانا ہوتا ہے تو آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آپ فرق تو ملاحظہ فرمائیں، جب نفس امارہ کو موت آتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ نفس لوامہ کو موت آتی ہے، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ لیکن جب نفس مطمئنہ کی موت کا وقت آیا تو حکم نہیں سناتے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، آواز ادھر سے آتی ہے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ اس پوری کائنات کے اندر تمام انسانوں کی کوشش و کاوش کیا ہے؟ ایک مندر کے پجاری سے پوچھئے کہ پوجا کیوں کر رہے ہو؟ کہے گا اپنے پروردگار کو راضی کر رہے ہیں۔ ایک گرجا کے پادری سے پوچھئے یہ بیل کیوں بجا رہے ہو؟ کہے گا اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہودی سے پوچھئے کہ یہ تم کھڑے ہو کے دیوار گریا پہ آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ کہے گا ہم اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد کے مولوی سے پوچھئے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ مجلسوں کے برپا کرنے والے سے پوچھئے مجلس کیوں برپا ہو رہی ہے؟ ہم اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ خطیب سے پوچھئے خطابت کیوں کر رہے ہو؟ پروردگار کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ پروردگار راضی ہو جائے۔ کس کو یقین ہے کہ اس کا پروردگار راضی ہے؟ اس کائنات میں، اس دنیا میں اس وقت 7.5 ارب کی آبادی ہے، کوئی ایک ایسا ہے انسان جو کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو چکا ہے؟ کس میں یہ تاب ہے جو یہ کہے کہ ہاں میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ مگر جب نفس مطمئنہ کے جانے کی نوبت آتی ہے، خود نوید آتی ہے، پیغام آتا ہے راضیۃ مرضیہ، تم سے اللہ راضی ہے۔ اور صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ تم سے اللہ راضی ہے، تم راضیہ نہیں ہو، تم صرف اللہ سے راضی نہیں بلکہ تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے اور تم اپنے رب سے راضی ہو۔ اللہ سے راضی ہو جانا یہ کمال کی بات ہے، اللہ سے راضی ہو جانا یہ کمال کی بات۔ ممکن ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جو بہت سخت ہے، مگر ہم بھی خدا سے راضی ہو جائیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیسے معلوم ہو کہ خدا راضی ہے یا نہیں؟ کہا یہ دیکھو کہ تم کتنا اللہ سے راضی ہو۔
اگر اپنے اوپر مصیبت آئی اور جزا و فضا شروع کر دیا، فریادیں شروع کر دی، نالو شیون شروع کر دیا، شکایتیں شروع کر دی، تو تم اللہ سے کہاں راضی ہو؟ تو جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا تم سے اللہ راضی ہے۔ مصیبت آئی اور تم نے شکایت شروع کر دی، دعا اپنی جگہ، فریاد اپنی جگہ، مگر الزام لگانے شروع کر دیے، میرے اللہ میں ہی ملا ہوں اس معاملے کے لیے، میرے اللہ میرا ہی گھر مصیبت کے لیے تھا، میرے اللہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ میرے مالک میں تو مجالس خطاب کرتا ہوں، یہ مصیبت میرے اوپر کیوں آ گئی؟ عزیزو، یہ الفاظ اللہ کی شان میں گستاخی کی طرح سے ہوتے ہیں، شکایت بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ وہ اللہ اس سے کتنا راضی ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ وہ خود کتنا اللہ سے راضی ہے۔ اور پھر اگر بندہ راضی ہو جائے اور مرضی ہو جائے تو پھر آواز آتی ہے فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ کون ہے خاص بندے؟ کن کو کہا جاتا ہے کہ وہ خاص بندے ہیں؟ ہم اگر مفہوم عبودیت ہی کو سمجھ لیں تو پھر یقیناً ہم نے اپنا حق ادا کر دیا دنیا میں آنے کا۔ اگر ہم سچے معنوں میں عبد بن جائیں، ہم کو صرف معلوم ہو جائے کہ عبودیت کے تقاضے کیا ہیں، تو پھر حسین کا انقلاب بھی کامیاب ہو جائے گا، حسین کی شہادتیں بھی کامران ہو جائیں گی۔ جس مقصد کے تحت حسین نے قربانی دی ہے، کیا تھا مقصد؟ نیکیاں عام ہو جائیں، برائیاں تمام ہو جائیں، اللہ کی عبودیت کے منارے بلند ہو جائیں، اللہ کے احکام جاری ہو جائیں۔ اور اگر ہمارے ذریعے سے عبودیت کے منارے بلند ہو جائیں، اگر ہم عبودیت کو سمجھ لیں، اگر ہم عبادت کو سمجھ لیں، اگر اللہ کو معبود جان لیں، تو پھر یقیناً حسین کی قربانی کامیاب ہو گئی۔ لیکن اگر ہم لاکھ یا حسین کہتے رہیں، ہم لاکھ گریا کرتے رہیں، ہم لاکھ فرش اعضا بچھاتے رہیں، اگر ہمارے اندر عبودیت کے ہنر پیدا نہ ہوئے، تو پھر یقین جانے کہ ہم نے کربلا سے کچھ نہیں سیکھا، یقین جانے کہ حسین کی قربانی نے ہمیں کچھ نہیں پہنچایا۔ کیا ہوتا ہے اب؟ کس کو کہتے ہیں اب؟ میں ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے مجلس کو تمام کروں گا۔ پرانے زمانے میں لوگ غلاموں کو خریدا اور بیچا کرتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے، غلام بیچے جاتے تھے۔ عرب کے ماحول سے افریقہ سے افراد اغوا کر کے لائے گئے یا مجبوری کے تحت لائے گئے اور ان کو بازار میں بیچ دیا جاتا تھا۔ عرب کی یہ عادت تھی کہ اپنے گھر کے امور بھی غلاموں سے کرایا کرتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے، اسلام کی برکت سے کہیں غلامی باقی نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم جب آئے تو اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے کفارے کے طور پہ غلاموں کو آزاد کرنا لکھ دیا، کہا روزہ چھوٹ جائے ایک غلام آزاد کرو، حالت احرام میں فلاں غلطی ہو جائے ایک غلام آزاد کرو، فلاں قسم کھائی تھی نہیں پوری ہوئی ایک غلام آزاد کرو، جان بوجھ کے تم نے روزے چھوڑے ہیں اتنے غلام آزاد کر دو۔ غلام اتنے آزاد کرائے اللہ کے رسول نے کہ آج کوئی غلام نہیں ہے۔ مگر جب غلامی کا دور تھا، ایک شخص ہے جو غلام کو خرید کے لایا ہے۔ غلام گھر کے اندر پہنچا اور جب پہنچا تو بچے بڑے خوش ہیں، گھر میں ایک مہمان آیا ہے، اب ہماری خدمت کرنے کے لیے خادم آ گیا ہے، لہذا ہماری ضرورتیں اس سے پوری ہوں گی، بہت خوش ہیں۔ دن تمام ہوا، رات کا وقت آیا، آنے والا غلام افریقہ سے آیا ہے جہاں کی فضا گرم ہے، جہاں پر آیا ہے وہاں کی فضا معتدل ہے، نارمل ہے۔ لہذا جب یہ آیا اور کھانے کی نوبت آئی تو مالک کہتا ہے کہ بھائی تو افریقہ سے آیا ہے، میں عرب کا رہنے والا، میرا کھانا اور ہے، میری غذا اور تیری غذا اور ہے۔ آپ جس خطے میں بھی جائیں دنیا کے تو وہاں پر غذا اور ہوگی۔ اس وقت انٹرنیشنل یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے، جتنے بھی افراد دیکھ رہے ہیں ان کی غذا ہندوستان کی غذا سے بہت مختلف اور جدا ہے۔ لہذا مالک یہ کہتا ہے کہ ہماری غذا اور ہے، تیری غذا اور ہے، بتا تیرے لیے کیا انتظام کروں کہ تیری بھوک مٹ جائے۔ غلام نے مالک کو دیکھا کہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا غذا چاہیے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا یہ کیا غضب کر رہے ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، بھلا میری کیا خواہش ہو سکتی ہے، بھلا میری کیا مرضی ہو سکتی ہے، بھلا میری کیا غذا ہو سکتی ہے، آپ میرے مالک میں آپ کا مملوک، آپ میرے مولا میں اور آپ کا غلام ہوں، لہٰذا میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو کھانا آپ کھلا دیں گے وہ میں کھا لوں گا۔ ایک سچے غلام کی پہچان ہی یہ ہے، خاصیت ہی یہ ہے کہ مولا جو دے اس پہ راضی رہیں، لہٰذا میری اپنی کوئی خواہش نہیں، جو کھلاؤ وہ کھا لوں گا۔ بات تمام ہوئی، اگلا دن ہوا، کہا لباس تیرا پھٹا ہوا ہے، دل یہ چاہتا ہے تجھے نیا لباس دوں، بتا کیسا لباس پہنے گا، باریک لباس چاہیے، ضخیم لباس چاہیے، سرد لباس چاہیے، گرم لباس چاہیے، کون سا لباس چاہتا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے غلام کہتا ہے کیسی باتیں کرتے ہیں مولا، آپ میرے آقا ہیں، آقا کے سامنے غلاموں کی کیسی مرضی ہوا کرتی ہے، آپ جو پہنائیں گے وہ پہنوں گا، جیسا کپڑا لا کے دیں گے زیب تن کر لوں گا، گرم پہنائیں گے تو راضی و خوشی پہنوں گا، سرد پہنائیں گے تو ہنستے ہوئے زیب تن کر لوں گا، میں غلام ہوں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ نوبت آئی گھر میں رہنے کی تو کہا تیرے لیے مکان بنانا ہے، تیرے لیے حجرہ تیار کرنا ہے، کیسا حجرہ ہونا چاہیے، ہوادار ہو، روشنی دار ہو، بند ہو، کیسا چاہتا ہے، کس طرح کا ماحول تیرے گھر کا رکھا جائے؟
ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے مولا ہیں۔ بھلا غلاموں کی کوئی مرضی ہوا کرتی ہے؟ آقا جو کھلائے گا وہ کھاؤں گا، آقا جو پہنائے گا وہ پہنوں گا، آقا جس مکان میں رکھے گا وہاں رہوں گا۔ یہ سچے غلام کی خاصیت و صفت ہوا کرتی ہے۔ اتنا سننا تھا، مالک نے آنسو بہانا شروع کیے، رونا شروع کیے، پیٹنا شروع کیا، منہ پہ تماچے مار رہا ہے، اولاد پریشان مضطرب۔ بابا اس نے کوئی بدتمیزی تو آپ سے نہیں کی، آپ کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کی، آخر اس نے ایسا کیا کہہ دیا آپ رونے لگے؟ ایسا اس نے کیا کہہ دیا؟ آپ اپنے چہرے پہ تماچے مار رہے ہیں۔ کہا نہیں، اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، اس نے کوئی خطا نہیں کی، اس نے کوئی بد کلامی نہیں کی، یہ غلام ہے، مگر اس غلام نے مجھے بتایا کہ غلامی کسے کہتے ہیں۔ میں روزانہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں، اے میرے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، اے میرے اللہ ہم تیرے نوکر ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر آج تک مفہوم غلامی ہی کو نہ جانا تھا کہ اگر اللہ نے مصیبتیں بھیجی تو اعتراض کرنا شروع کر دیا، اللہ نے راحتیں بھیجی تو اپنی اوقات سے باہر ہو گئے، اللہ نے مشکلات بھیجی تو جزا و فضا شروع کر دیا۔ جبکہ غلام کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر مرغن غذائیں عطا کرے تو شکرا للہ کہتے ہوئے کھا لے، اور اگر فاقے میں رہنا پڑے تو شکرا للہ کہہ کے فاقہ کر جائے۔ غلامی کا تو تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اگر برہنہ رکھے تو بھی سجدہ شکر ادا ہو، اگر ہیرا و جواہرات کے لباس دے دیے جائیں تو بھی سجدہ خالق میں شکر ادا کیا جائے۔ بازیدان گرامی، اس عبودیت کے مفہوم کو اگر ہم جان جائیں جو کربلا نے ہمیں سکھایا ہے، جو حسین نے ہمیں بتایا ہے، جو حسین کے انقلاب نے ہم کو سکھایا ہے، کہ جس وقت سارے شہید ہو چکے ہیں کربلا میں، اکبر مارے جا چکے ہیں، عباس کے شان قلم ہو چکے ہیں، اون و محمد شہید ہو چکے ہیں، حسین مظلوم کربلا کی قربانی ہو چکی ہے، اور اب آیا ہے آنے والا۔ اب بتاؤ تم اللہ کو کیسا سمجھتے ہو، اب بتاؤ تم نے اللہ کو کیسا جانا۔ اور حضرت زینب کا وہ سنہرے الفاظ میں لکھا جانے والا جملہ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، ہم نے جمیل کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، ہم نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ میرے بھیا حسین کی قربانی کو قبول کرنا، اے میرے اللہ میرے عباس کے شانوں کو قبول کرنا، میرے اللہ اکبر کے سینے پہ جو برچھی لگی ہے اس چوٹ کو قبول کرنا، اصغر کے گلے میں جو تیر سے شعبہ لگا ہے اس اذیت کو قبول کرنا۔ ربنا تقبل منا، عابد بیمار ہیں، خاک کربلا جلے ہوئے خیموں کی خاک پہ سجدہ خالق میں جو سر رکھا، نماز صبح کے وقت سر اٹھایا ہے، اے میرے اللہ ہماری قربانی کو قبول کرنا، اے میرے اللہ ہماری قربانی کو قبول کرنا۔ اور اب جب دربار شام میں ظالم یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم کو معاذ اللہ ذلیل کیا، ہم کو عزیز کیا، تو وہی زینب ہے کہ جس کا پیغام تھا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا۔ ایک مرتبہ حیدر کی بیٹی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو آدھی آیت کو پڑھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے مجرموں اور ظالموں کی رسی کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ جس وقت وہ رسی کھینچے گا تو پھر ظلم اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ آپ متوجہ گری آئیں، میں اپنی منزل پہ آ گیا ہوں۔ عزیزان گرامی، حسین مظلوم کربلا کے انقلاب کا مقصد یہ تھا کہ ہماری انسانیت باقی رہ جائے، ہماری عبودیت باقی رہ جائے، معاشرے کے اندر خوبیاں آ جائیں، اور اس کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بقا دینے کے لیے، اللہ کی عبودیت کو زندہ کرنے کے لیے حسین مظلوم کربلا مدینے کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ حکم یہ ہوا ہے حسین تمہیں یزید کی بیعت کرنا ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین کا یہ پیغام قیامت تک جاری و ساری ہے۔ مدینے کو خیر بات کہا، مکے کی جانب آ رہے ہیں۔ مکہ وہ مقام کے جو امن کا شہر ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جب بتانا ہوا تو اللہ نے قسمیں کھائی تھیں اور یہ کہا تھا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر مکہ کی قسم اللہ نے کھائی تھی، جس شہر کے امن میں ہونے کی قسم اللہ نے کھائی تھی، اس امن کے شہر میں وارث مکہ، وارث مدینہ، وارث ابراہیم و اسماعیل، وارث اسلام و انسانیت مکے میں آ چکا ہے۔ اور ادھر یزید نے ایک سازش یہ رچی ہے کہ جب حج کے ہنگام میں مسلمان حج کو انجام دینے کے لیے آئیں گے، احرام کی حالت میں کچھ فوجیں ایسی ہوں گی جو تلواروں کو چھپا کے کعبے کا طواف کریں گی، اور حسین مظلوم کربلا کو کعبے کے نزدیک مار دیا جائے گا اور شہید کر دیا جائے گا۔ حسین مظلوم کربلا تک یہ خبر آئی،
کہ یزید نے آپ کے قتل کی جو سازش رچی ہے اس سے کعبے کا امن پامال ہو سکتا ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا 8 ذی الحجہ کہ جہاں سارے مسلمان حج کے ارکان کو انجام دینے کے لیے مکے میں جمع ہو رہے ہیں، روح مکہ مکے کو خیر بات کہہ رہا ہے۔ عزیزو، آج ہر اذان کے بعد ہماری دعا ہوتی ہے اللہم اجعل قلبی بار رہوں وعیشی قار رہوں وعملی سار رہوں۔ وہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری قبر کو قریب کر دے پیغمبر کی قبر سے۔ اے میرے اللہ میری قبر پیغمبر کے قریب ہو، یہ میری دعا ہے۔ سوچو ہر مسلمان کی یہ دعا ہے کہ پیغمبر کی قبر کے نزدیک اس کی قبر بنائی جائے، مگر جو قبر نبی کا سچا وارث تھا مدینے کو چھوڑ چکا ہے، جو قبر نبی کا سچا وارث تھا اب مکے کو خیر بات کہہ رہا ہے۔ لیجئے قافلہ مکے کو چھوڑ کر راہی کربلا ہو رہا ہے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب ہر کے لشکر سے ملاقات ہو گئی ہے، ہر کے لشکر سے ملاقات ہوئی، ہر نے دیکھا حسین مظلوم کربلا چھوٹے سے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں، پانی بھی ساتھ میں ہے اور ادھر ہر کا لشکر ہے جو پیاسا ہے، پریشان ہے۔ لشکر والوں نے کہا ہر حسین مظلوم کربلا آ رہے ہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں، کریم ابن کریم ہیں، دشمنی اپنی جگہ، ان سے پانی طلب کرو، یہ سخی ہیں، یہ تمہیں پانی عطا کریں گے۔ ہر ہے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آیا ہے، اے حسین، اے فاطمہ کے لال، اے علی کے لخت جگر، ہماری تمہاری دشمنی سہی مگر ہم پیاسے ہیں، اگر تم نے ہمیں پانی نہ پلایا تو ہم جاں بحق ہو جائیں گے، ہماری جانیں نکل جائیں گی۔ حسین نے اتنا سنا، کہا مشکوں کو کھول دو، ہر کے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ 1000 کا لشکر حسین کے پانی سے سیراب ہو رہا ہے، انسان سیراب ہو چکے ہیں، اور اب حسین مظلوم کربلا کہتے ہیں تم ہی تو اکیلے تشنا نہیں تھے، تمہیں کو تو اکیلے پیاس نہ تھی، تمہارے جانور بھی تو تشنا ہوں گے، جاؤ اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دو۔ حسین مظلوم کربلا نے مشک کے دہانوں کو کھولا ہے، اور ہر کا 1000 کا لشکر ہے جس میں حیوان بھی ہیں اور وہ پانی کو نوش فرما رہے ہیں۔ بات تمام ہوئی، قافلہ آگے بڑھنے لگا، اور اب حسین نے کہا ہر یہ بتا مجھے گھیر کے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ اے حسین، تم کو یا تو یزید کی بیعت کرنی ہوگی یا کربلا کی جانب جانا ہوگا۔ اے ہر مجھے اجازت دے کہ میں یا مدینے واپس چلا جاؤں یا ایسی امن کی کسی بستی میں چلا جاؤں کہ جہاں شاید میری جان کو امان حاصل ہو جائے۔ حسین یہ جملے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا حسین اپنی موت سے فرار کر رہے ہیں معاذ اللہ؟ کیا حسین اپنی جان بچانا چاہتے ہیں؟ نہیں، حسین حجت تمام کر رہے ہیں کہ یہ حسین نہیں چاہتا کہ قتال ہو، یہ حسین نہیں چاہتا کہ جنگ و جدال ہو۔ اگر صلح کے ذریعے سے بات واضح ہو جائے، مسلمان حق کی پیروی کر لیں، تو اگر یہ قربانیاں نہ پیش کرنا پڑیں تو بہتر ہے۔ اور ادھر ہر کا جواب ہے اے حسین، یا تو تمہیں کربلا جانا ہوگا یا تمہیں یزید کی بیعت کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد اب حسین مظلوم کربلا پھر وہی جملہ دہرائیں گے، مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھے کربلا جانا گوارا ہے، مجھے عباس کا مارا جانا قبول ہے، مجھے اپنی شہادت پیش کر دینا قبول ہے، مگر یزید کی بیعت نہ ہوگی۔ لیجیے عزیزو، وقت آیا، ظہر کا وقت نزدیک ہوا، حسین مظلوم کربلا نے قافلے کو روکا ہے، جاؤ ہر سے کہہ دو کہ وہ بھی نماز پڑھ لے اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ہر کے نزدیک اکبر و عباس آئے ہیں، بابا کا فرمان یہ ہے کہ نماز کا وقت قریب ہے، نماز کی اقتدا ہوگی، نماز پڑھی جائے گی۔ لیجئے قافلے روکے گئے، نماز کے لیے صفیں آمادہ ہو رہی ہیں۔ حسین مظلوم کربلا صف کے اوپر آ چکے ہیں، مصلی کو بچھا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اچانک دائیں جانب نگاہ ڈالی، ہر نظر نہیں آیا، بائیں جانب نگاہ ڈالی، ہر کا کوئی لشکر نظر نہیں آیا۔ اکبر و عباس کو بلایا، کیا ہر لا الہ الا اللہ نہیں کہتا؟ کیا ہر مسلمان نہیں ہے؟ کیا ہر نماز نہیں پڑھتا؟ حسین کی مظلومیت تو دیکھیے، اور یہ خیال دیکھیے کہ جو دشمن ہے اس کی نماز کا بھی کتنا خیال ہے۔ کیا ہر نماز نہیں پڑھتا؟ مولا ہر مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ کہا اچھا پھر وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ مولا وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ مجھے ہر کا کوئی لشکر دکھائی نہیں دیتا، مجھے ہر کا مسلح دکھائی نہیں دیتا۔ مولا ہر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا، حسین تڑپ گئے، ہر کو میرے نزدیک تو بلاؤ، یہ ہر تو ہمارا دشمن ہے، ہماری جان لینا چاہتا ہے، یہ ہمارے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ہر حسین کے نزدیک آتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے ہر کھڑا ہے، اور حسین کا پہلا سوال، ہر کیا تم میرے دشمن نہیں ہو؟
کیا تم یزید کے کمانڈر نہیں ہو؟ ہاں حسین میں یزید کا کمانڈر ہوں، بظاہر آپ کا دشمن ہوں۔ تو جب تم میرے دشمن ہو تم نے اپنا الگ مسلح کیوں نہ بچھایا؟ تم الگ نماز پڑھو، اپنے فوجیوں کو اپنی اقتداء میں نماز پڑھاؤ، تم میرے پیچھے نماز کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ اور حر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا ڈیوٹی اپنی جگہ، میں یزید کی حکومت کا ایک کارندہ ہوں، مگر اتنا مجھے بھی معلوم ہے کہ اگر فاطمہ کا لال مسلح بچھا دے تو پھر کس میں مجال ہے جو حسین کے مسلح کے سامنے اپنا مسلح بچھائے گا؟ حسین یہ حر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے گا۔ لیجیے عزیزان گرامی، حر ہے جس نے حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ میں کہوں گا اے مولا آج ایک نماز کا عالم یہ ہے کہ آپ نماز کی اقتداء کر رہے ہیں، اکبر و عباس آپ کے ساتھ ہیں، زہیر و سعید آپ کے ساتھ ہیں، آج تو حر کا لشکر بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مگر ہائر عصر عاشورہ کیا ہوگا؟ ارے ظہر کی نماز کے وقت زہیر ہوں گے، سعید ہوں گے جو نماز پڑھوا دیں گے، مگر عصر عاشورہ کا ہنگام ہوگا، زمین کربلا پہ تلاطم ہوگا، وہ سورج ہوگا جو غروب کی جانب جا رہا ہوگا، نماز عصر کا وقت ہوگا، حسین کبھی زہیر کو آواز دیں گے، کبھی سعید کو آواز دیں گے، اے حر آؤ، کل تم نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی تھی، عصر عاشورہ حسین یکو طرح ہو چکا ہے، آوازیں آئیں گی کٹے ہوئے لاشوں سے، اے مولا حسین موت نے مجبور کر دیا، ورنہ جیسے ظہرین ادا ہوئی تھی ویسے ہی نماز عصر بھی ادا ہوگی۔ لیجیے عصر عاشورہ، حسین مظلوم کربلا سجدہ خالق میں ہیں، امتحانات پہ امتحانات ہو رہے ہیں، انبیاء حسین کی قربانی کو ملاحظہ کر رہے ہیں، زمین کربلا پہ حسین کی قربانی ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم قضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔